تو جناب آج 13 ایپیسوڈ آنر آئی ہے اور اس میں ایک بہت بڑا سٹوری میں ٹوسٹ آنے والا ہے جو میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب تک جتنا اورا تھا نا ڈاکٹر روبینہ کا، جتنی گریس تھی، ایسے لگتا ہے جیسے یہ جو اتنا ان لاجیکل سین اور ان لاجیکل جو کنورزیشن تھی ڈاکٹر روبینہ کی اور ثانیہ کی، جو ڈاکٹر روبینہ نے آ کے سٹارٹ کی، اس سے آ کے ختم ہو گیا۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے شاہ نواز نے سیمینار میں جا کے ڈاکٹر روبینہ سے بات کرنی شروع کر دی تھی کہ ثانیہ کا انٹرویو ہے اور تم اسے سلیکٹ نہیں کرو گی، وہ سلیکٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سیم اسی طرح ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹر روبینہ نے صرف ڈاکٹر شاہ نواز کو برا بنانے کے لیے یا اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کے بہو اور بیٹے کے سامنے صرف یہاں پر آ کے بات کی ہے۔ بالکل ان لاجیکل بات تھی۔ مطلب یہ کہاں ہوتا ہے کہ جی وہ کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی بھی پبلک پلیس میں ہیں، اور لیکن ثانیہ کا جو جواب تھا کہ آپ کو بھی رائٹ نہیں ہے کہ چلتے پھرتے کسی بھی انسان کو جج کریں، بہت اچھا تھا، کیونکہ ڈاکٹر روبینہ نے یہی کام کیا کہ اس کو جج کیا۔ ڈاکٹر روبینہ کے جانے کے بعد جو سلمان اور ثانیہ کی کنورسیشن ہوتی ہے وہ بڑی امپیکٹ فل ہے اور میننگ فل ہے، اسپیشلی جب ثانیہ بتاتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا مطلب اپنے ان لاز کی طرف سے بھی اور اپنی مدر کی طرف سے بھی کہ شادی میں مجھے 100% پٹ کرنا پڑے گا تب میرا سروائیول ہے، جبکہ جب ڈاکٹر روبینہ کو دیکھتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ شادی کر کے انسان پھنس جاتا ہے، جیسے اس کی لائف جو ہے وہ سٹک ہو گئی ہے، وہ کچھ بھی اچیو نہیں آگے اب کر سکتا اپنی لائف میں۔ تو وہ کہتی ہے ان دو ایکسٹریمز پہ تھی میں، لیکن جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری لائف بیلنس آؤٹ ہو گئی ہے، میں اس رشتے میں رہ کر بھی سب کچھ حاصل کر سکتی ہوں جو میں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ بیسیکلی یہی کانفیڈنس ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے آفٹر میرج، کہ اس کا ہسبینڈ اتنا سپورٹیو ہو کہ وہ اس کی وجہ سے وہ اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ چاہے جو چیز حاصل کرنا وہ کر لے۔ تو یہی کانفیڈنس اس میں اس ٹائم پر نظر آ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی بات صحیح تھی کہ شادی غلطی نہیں ہوتی، غلط انسان سے شادی ہو جانا وہ غلطی ہے۔ سلمان ایک اور بڑی اچھی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا بھی، اس سے پیار بھی کرنا، سب کچھ۔ تو اب تک میں تمہیں مناتا آیا ہوں، تو کیا کبھی ایسا ہوگا کہ تم مجھے مناؤ؟ تو کہتی ہے اگر میری غلطی ہوگی تو مناؤں گی۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے غلطی نہ بھی ہو پھر بھی منا لینا چاہیے، رشتے کا بھرم رہ جاتا ہے۔ اور یہ واقعی صحیح بات ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ ایڈمٹ کریں کہ ہاں جی یہ میری غلطی ہے تو پھر آپ کسی کو منائیں، اس سے سوری کریں وداؤٹ اینی ریزن۔ اگر کبھی آپ کو اپنے پارٹنر سے سوری کرنا پڑ جائے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ ثانیہ کا یہ کہنا کہ اگر غلطی میری ہوئی تو میں مناؤں گی، یہ کچھ اتنی مناسب بات نہیں لگی۔ اچھا، مجھے یہ سین دیکھ کر نا خیال آ رہا تھا کہ اب جیسے یہ سلمان جو ہے ثانیہ کے ساتھ بڑا مطلب اس کا ریلیشن بڑا اسٹرانگ دکھایا جا رہا ہے، اور مطلب دیکھنے میں کیمسٹری ان کی بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ اب ہماری عوام جو ہے نا، اس میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں، اب انہوں نے نا سلمان کے پیچھے پڑ جانا، اب بھائی ہمیں بھی ایسا ہی ہسبینڈ چاہیے، ہمیں بھی ایسا ہی ہسبینڈ چاہیے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ سارا کچھ ڈراموں فلموں میں ہی ہوتا ہے۔ ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
یہ پتہ نہیں ہماری عوام کو کب عقل آنی ہے اس بات۔ ثانیہ کے پیرنٹس کی طرف سمیرا کا وہی ایشو ہے کہ سمیرا کے کزن نے یہ بات کی ہے کہ 3 سال ہو گیا ہے، 3 سال ہماری انگیجمنٹ رہی ہے، جس کو کہ سمیرا جو ہے وہ فیس کر رہی ہے، اور وہ اب اس چیز سے کافی اریٹیٹ ہو گئی ہے کہ مطلب اب دوبارہ سے یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، اور مطلب اگین مجھے وہی رشتہ پریٹ کرنی پڑے گی، یعنی کہ لوگوں کے سامنے آنا پڑے گا، کبھی ان کو کھانا کھلانے کے لیے تو کبھی چائے پلانے کے لیے، یہ پوری پریڈ ہوگی، اور پھر لوگ مجھے جج کریں گے، اور اس کے بعد وہ ریجیکٹ کر کے چلے جائیں گے۔ تو یہ واقعی ہماری سوسائٹی کی بٹر ریالٹی ہے۔ ایک لڑکی کے لیے یہ انتہائی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے کہ اس طرح وہ آئے کسی کے سامنے اور لوگ اس کو جج کریں۔ لیکن ثانیہ کی بھی بات صحیح تھی کہ ہمارے ہاں شادی کو مطلب زندگی کا ایک مقصد بنا لیا ہے، تو لائف جو ہے وہ اس سے آگے بھی ہے، اپنے لیے بھی جینا چاہیے۔ وہ اپنی بہن کو یہی بار بار کہتی ہے، لیکن ایک یہ بٹر ریالٹی ہے جس میں سے ہر لڑکی کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس کو فیس کرنا ہی پڑتا ہے اس کو بائی آل مینس، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہی چیز رن کر رہی ہے۔ اچھا، یہاں تک بات نہیں رہتی ہے، اسد اس کو پھر میسج بھی کر رہا ہے کہ اگر منگنی ٹوٹ گیا تو میں رنگ لے آؤں۔ اب انتہائی کوئی فضول حرکت ہے یہ، لیکن جب وہ اس کو میسج آتا ہے تو اب ثانیہ یہاں پر بڑی عقل مندی کرتی ہے کہ وہ سائبر کرائم میں مطلب کمپلین کر دیتی ہے، اور اس کے بعد جب پھوپھو کے ساتھ وہ بیٹھتی ہیں دونوں، سمیرا بھی اور ثانیہ بھی، تو وہ پھوپھو کو بتاتی ہیں کہ جی یہ بات ہوئی ہے، اور ہم نے اس طرح سے سائبر کرائم میں کمپلین رجسٹر کر دی۔ اچھا، اب یہاں پر نا جو پھوپھو کا سین دکھایا نا وہ بہت ایموشنل تھا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات تو ہوتی ہے کہ جی فلاں کینسر پیشنٹ ہے، فلاں کینسر پیشنٹ ہے، وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو کینسر پیشنٹ ہے وہ کس ٹراما میں سے گزر رہا ہے، اور سب سے بڑا ٹراما تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کے کیمو کے بعد بال جو ہیں وہ اتر جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی پینفل ہوتی ہے اس انسان کے لیے۔ ایک تو وہ اپنی جو اس کو بیماری ہے اس سے وہ لڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر دوسرا اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کو بھی فیس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ بالکل شیک کر جاتا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو فیس کرے۔ لوگوں کو تو بعد میں فیس کرنا ہے، سب سے پہلے تو وہ مطلب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے کیسے۔ تو وہ واقعی ہی خود کو فیس کرنا بہت مشکل ہے، جس چیز کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور بڑا پازیٹیولی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اس ٹراما میں سے لوگوں کو کیسے نکالنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں اس طرح کی کوئی سچویشن ہے، اس طرح کا کوئی پیشنٹ ہے، تو اس کو اس چیز میں سے نکالنا سب سے بڑی بات ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ثانیہ نے 4 دفعہ انکار کیا۔ سب سے پہلی دفعہ تو اس نے سلمان کو انکار کیا کہ اگر میری غلطی نہیں ہوگی تو میں نہیں مناؤں گی۔ پھر اس نے مطلب اپنے ساس سسر کو دوبارہ سے انکار کیا، مطلب ڈاکٹر شاہ نواز اور فرحین کو، کہ جی جب وہ کہتے ہیں کہ جو ہاسپٹل ایونٹ ہے اور ڈنر ہوگا تو ایونٹ پلان کرنا سارا، اور تمہیں بھی ہم نے انگیج کیا ہے اس میں، تو لہٰذا تم بھی پارٹیسپیٹ کرو۔ تو ثانیہ اسٹریٹ اوے انکار کر دیتی ہے، جی میرا تو انٹرویو ہے تو میں تو نہیں یہ کر سکتی۔ اب اس سے پہلے جب ہنی مون پہ جانے کی بات ہوئی تھی تو تب بھی اس نے کہا تھا میرا تو پیپر ہے۔ جب تک پیپر نہیں ہوا تو ہر بات میں پیپر کا مطلب وہ بیس بنا کے پیپر کی تو وہ انکار کرتی تھی چیزوں سے۔ پھر اس کے بعد اس کو گھر کے کاموں سے بھی ایشو ہو گیا کہ جی میں کچن میں کیوں جاؤں۔ اب جس وقت پھر ریزیڈنسی پر اس کو تھا، اس نے اس پر بھی وہ فورس کیا کہ نہیں جی میں جہاں میری مرضی ہوگی میں وہاں پر ریزیڈنسی کروں گی، مطلب کہ ڈاکٹر روبینہ کے پاس۔ پھر اب ایک دفعہ پھر جب وہ اس کو مطلب شاہ نواز نے یہ کہا کہ میں تمہارا لائسنس کینسل کروا دوں گا، تو پھر اسپیشلی جب فرحین نے کہا کہ تم میرا بھی گھر خراب کرو گی اس طرح، تو جو میں نے اتنے مشکلوں سے اتنے برسوں کی محنت سے بنایا ہے، اور پھر اس کی ماں کا پریشر اپنی کا آ جاتا ہے کہ جی تم کتنے لوگوں کی جان لو گی، کیا جان لے لو گی اب لوگوں کی اس بات کے لیے، تو وہ بیک فٹ پہ جاتی ہے۔ ادروائز وہ فل فلیج تیار تھی ڈاکٹر روبینہ کے پاس ریزیڈنسی کرنے کے لیے۔ تو اب اس نے اگین اپنے ہی ہاسپٹل میں جو شاہ نواز کا ہے وہاں پر اس نے انٹرویو دینا ہے، تو اب اس کی بیس پہ انکار کر رہی ہے۔
اب بندہ پوچھے کہ بھائی تمہیں ایشو کیا ہے. اچھا اس کے بعد پھر وہ صرف یہیں پہ انکار نہیں کرتی, پھر وہ انکار کرتی ہے جب انٹرویو دینے جاتی ہے تو اس کو شاہ نواز کہتا ہے کہ بھائی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس فارمیلٹیز میں جانے کی, تمہیں ویسے ہی ہم اپوائنٹ کر لیں گے, اپنا ہاسپٹل ہے. پھر بھی وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو انٹرویو ہی دے کے اس پروسیس میں سے گزر کے جاؤں گی. تو وہ شاہ نواز اس کو کہتا بھی ہے کہ تم اسے جو بھی سمجھ لو, لیکن مطلب جب شادی ہو جائے تو اپنے اندر سے میں ختم کر دینی چاہیے, کیونکہ تم جس گھر میں آ ہی گئی ہو قسمت کی وجہ سے, وہ بھی ایک ٹونٹ مارتا ہے اس کو, تو تم ہمارے گھر کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرو, ان کو فالو کرو جو رولز ہیں, اور یہ گھر میرا ہے لہٰذا میری مرضی چلے گی. تو وہ اسے کہتی ہے یہ تو غلامی ہوئی نا پھر. اب مطلب ایسے سمجھ آتا ہے کہ جیسے ثانیہ کی بھی ایک ضد ہے کہ جو بھی بات اس کو اس کے چاہے پیرنٹس کے چاہے اس کے ان لاس کے ساس سسر, اس نے اس کے اوپر انکار ہی کرنا ہے. اب ٹھیک ہے اپنے رائٹ کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہو کہ جی نہیں یہ میرا رائٹ ہے یا یہ میری باؤنڈریز ہیں, ان کو کوئی کراس نہ کرے, لیکن ہر بات میں آپ یہ بات اپلائی نہیں کر سکتے. مطلب ایک میرڈ لائف میں آپ گئے ہو اور مطلب آپ کے ان لاز ہے اور اس پریکٹیکل لائف کی ریکوائرمنٹس بھی ہیں کچھ, تو اگر آپ ان کو فالو کرو گے تو اس میں کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں ہے. پھر فرحین اس کو کہتی بھی ہے کہ جب ایک مطلب تمہیں ایک فیسلٹی مل رہی ہے, پریویلیج ہے تمہارے پاس, تو تم اسے اویل کیوں نہیں کر رہی ہو. پر اس کی ضد ہے کہ نہیں میں تو انٹرویو ہی دوں گی اور مجھے وہ پریویلیج نہیں لینا, اور میں مطلب تھرو پراپر چینل ہی انٹر ہوں گی. ریشن تو تم کیٹرنگ کو دیکھ لو پلیز. میں آنٹی میں نے اس طرح کے ایونٹ کبھی ہینڈل نہیں کیا, لیکن تو اب کر لو. اب آگے آگے تم ہی لوگوں نے سب کچھ ہینڈل کرنا ہے. میں نے تمہیں سارے نمبر فارورڈ کر دیے ہیں, تمہیں بس مینیو ڈسکس کرنا ہے میرے ساتھ, اور اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا. اسے ٹھیک سے بتاؤ, اس نے صرف کوآرڈینیٹ نہیں کرنا. آئی وانٹ پرفیکشن. یہ میرا آفیشیل ڈنر ہے, اینڈ یو نو آئی ڈونٹ لائک سرپرائزز. بالکل ٹھیک انکل. ایونٹ ہے کب؟ پرسوں. لیکن آنٹی پرسوں صبح تو میرا انٹرویو ہے. اٹس اے ڈنر. انٹرویو تو صبح ہو جاتا ہے نا. ثانیہ آئی تھنک مینٹلی اتنی ڈسٹرب ہے, یا پھر اس نے ایک چیز سوچی بھی ہے کہ جو بھی بات میرے ساس سسر نے کہنی ہے یا ان لاز میں سے کسی نے بھی کہنی ہے, میں نے اس کو رپلائی ضرور کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ ہی رہنا. اب وہ اتنی ڈسٹرب ہے یا پھر وہ اتنا پریشر لیتی ہے اس چیز کا کہ انٹرویو صبح ہے اور بات ڈنر کی ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی میرا تو انٹرویو ہے پرسوں. تبھی تو اس کو ساس نے کہا ہے, پھر فرین کہتی ہے کہ اٹس اے ڈنر, انٹرویو تو صبح ہے نا. لمبی بےعزتی ہوئی ہے اس کی. لیکن ثانیہ یہیں تک نہیں رہتی نا, ثانیہ پھر بھی انٹرویو کے لیے جاتی ہے, جبکہ اس کو منع بھی کیا جاتا ہے. اس کو گھر میں بھی فرین نے منع کیا اور ہاسپٹل پہنچ کے اس کو شاہ نواز نے بھی منع کیا, لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ جی میں نے تو انٹرویو دینا ہی دینا. پھر شاہ نواز بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم ویٹ کرو, آج تمہارا نام ہی کال نہیں ہوگا. اور وہی ہوتا ہے, اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے خواری کاٹتی ہے, پوری خجل خوار ہو کے گھر پہنچتی ہے. اور پھر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میرے تو ہسبینڈ کا آج اسپیشل ایونٹ ہے, تو میں نے تو اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سلمان کے لیے کچھ اسپیشل نہ کروں. اچھا جی وہ ایونٹ کیا ہے؟ وہ ایونٹ یہ ہے کہ جو سلمان نے ایپ لانچ کی تھی بیفور 1 month, تو اس کے پوری کنٹری میں سب سے زیادہ ریکارڈ اس نے بنایا ہے سبسکرپشن کا, تو اس کو وہ اس نے سیلیبریٹ کرنا. اور یہ اس کو سلمان کو اس طرح اپریشیٹ کر رہی ہے جیسے بڑی بہن اپنے چھوٹے بھائی کو کرتی ہے, وہ شوننا جھوننا مونا مونا کر کے بالکل وہ کام کر رہی ہے. جب ثانیہ اس کو فرین کو بتاتی ہے کہ جی سلمان کی یہ مطلب اچیومنٹ ہے, تو فرین تو بڑی خوش ہوتی ہے. ظاہر ہے ماں نے تو خوشی ہونا. تو جب کہ وہ جا کے جب شاہ نواز کو بتاتی ہے تو شاہ نواز آگے سے سڑا بس نائس کہہ دیتا ہے صرف. اچھا سلمان کی لائف میں ایک اور بھی ایشو چل رہا ہے وکاس کا. تو وکاس کی ماں بھی اس کو آئی تھی آفس میں ملنے, سارا کچھ ہے. اب وہ بیسکلی یہ سافٹ ہارٹیڈ ہے. اب وہ ایک چانس اس کو دینا چاہتا ہے اس کو وکاس کو,
کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، ان کا کیا ہوگا، جس پر وہ ثانیہ سے بھی کنورسیشن کرتا ہے، لیکن ثانیہ اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی. تو وہی سیم چیز اب اس کا باپ بھی اسے کہہ رہا ہے کہ جی کورٹ ہیئرنگ ہے. وہ کہتا ہے میں نے تو جانا ہے. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ تم اس کو سیریس کیوں نہیں لے رہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں. تو جس پر شاہنواز کا پھر بیٹے کے ساتھ بھی کلیش ہو جاتا ہے اس بات. اب جب تک ہم فیضان کی بات نہ کریں تو ہمارا ریویو کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو فیضان جو ہے نا اس کا مین ایشو کیا ہے؟ اس کا مین ایشو یہ ہے کہ اس کو وہ خود باپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وہ اس لائف سٹائل کو، اس جو اس کو وہ سٹیٹس ہے اس کو بھی انجوائے کرنا چاہتا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کو پتہ ہے کہ مینا ماں نہیں بن سکتی. اس کے باوجود وہ مینا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اور ادھر امبر کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. جبکہ امبر کے باپ سے بھی اور امبر سے بھی لانتے ضرور سن رہا ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ امبر سے کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے بھی تو دوسری شادی کی ہے. اور اس کا باپ جو ہے امبر کا، وہ حالانکہ اس کو تھریٹ دے رہا ہے کہ تم نے اگر دوبارہ میری بیٹی سے ملنے کی کوشش کی یا اس سے کسی بھی قسم کا کانٹیکٹ کیا تو میں تمہارے اگینسٹ جو ہے اور تمہارے باپ کے ہراسمنٹ کا کیس کروں گا سائبر کرائم میں. اس کے باوجود یہ دوبارہ مل رہا ہے. اور امبر جو ہے مطلب وہ پھر بھی اس کو مطلب یہی کہہ رہی ہے کہ میں نے 2 سال انویسٹ کیے ہیں اس ریلیشن میں، لہٰذا مجھے اس کی ویلیڈیشن چاہیے، اکنالجمنٹ چاہیے، تو میرے سے شادی کرو. اور وہ ابھی بھی وہ شادی سے بھاگ رہا ہے. وہ شادی کرنے کے لیے ابھی بھی کنڈیشنلی تیار ہو رہا ہے. وہ مطلب یہ نہیں کر رہا کہ وہ اوپنلی شادی کرے اور دنیا کے سامنے لائے، ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا میسیج ہے سوسائٹی کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے جو اس قسم کے ریلیشنز میں جاتی ہیں. اب جی میں آپ کو وہ بات بتاؤں گی جو میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ اسٹوری میں ایک نیا ٹوسٹ آنے والا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ثانیہ جو ہے نا وہ خجل خوار ہو کے، بے عزت ہو کے، فرسٹریٹڈ ہو کے گھر پہنچ جاتی ہے. اب وہ گھر پہنچتی ہے تو مینا آگے سے اسے کہتی ہے کہ سلون کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ بھائی اس نے تو ساری پیٹ لینا نا اپنا کہ وہ کس حالات سے ہو کے گزر کے پہنچ گیا یہاں تک. تو اسے کہتی ہے سلون کے لیے ریڈی ہو جاؤ. اچھا پھر وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے کیونکہ اگر ٹائم پر تم اور فرحین جو ہے وہ بولی ہوتی تو آج شاہنواز جو ہے وہ کنٹرول نہ کر رہا ہوتا سب کو. تو وہ کہتی ہے کہ تم تو بولی ہو نا، تو پھر تم نے کیا کر لیا؟ ہم ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں. یہاں پر مینا کی بات کسی حد تک ٹھیک تھی کیونکہ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا، پہلے تو وہ پوچھتی ہے تمہارا انٹرویو ہو گیا. تو وہ اسے کہتی ہے ثانیہ کہ تمہارا ہوا تھا نہیں نا، تو پھر بھی تم جاب کر رہی ہو وہاں پر. تو اسی طرح میرا بھی، مطلب وہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس طرح میرا بھی نہیں ہوگا. تو مینا جو ہے نا وہ اس کو کہتی ہے کہ تم تو ڈاکٹر ربینہ کے ہاسپٹل گئی تھی، سلمان سپورٹیو بھی ہے، پھر بھی تم نے وہاں پر جوائننگ کیوں نہیں دی جبکہ تمہاری فرینڈس بھی وہاں پر انہوں نے جوائن کر لیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے نا، ساری زندگی وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کہتی ہے ہم رشتوں میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ ان کو پھر جو ہے نا سنبھالنا یا سلجھانا وہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو اور یہی بات میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی جب میں کچن میں تمہاری اور میری بات ہوئی تھی. تو مجھے اور ممی کو مطلب فرین کو عادت ہو گئی ہے اس ساری روٹین کی اور اس سارے سیٹ اپ کی، لیکن تم عادی نہیں ہو، اس لیے تمہیں پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو بہتر ہے کہ تم اتنا سپورٹیو تمہارا ہسبینڈ ہے سلمان کو لے کے، تو کہیں اور موو کر جاؤ، مطلب کہ یہ گھر چھوڑ دو. اب یہ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ آیا مینا جو ہے وہ اسے راستہ دکھا رہی ہے ثانیہ کو انڈیپینڈنٹ ہونے کا، یا آیا مینا اسے راستے سے ہٹا رہی ہے؟ مجھے تو اس ساری کانورسیشن کے بعد جو سمجھ آئی ہے، میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ مینا جو ہے اسے ثانیہ کو راستے سے ہٹا رہی ہے تاکہ وہ آل ان آل ہو جائے اور پھر اس کو کوئی پرابلم نہیں رہے گی کسی بھی قسم کی. وہ کہ اس کو ابھی بھی نہیں ہے لیکن وہ فیوچر کا سوچ رہی ہے، دور تک سوچ رہی ہے. اور ایک سٹوری میں ٹوسٹ یہ فریال بھی ہے جو اس کی دوبارہ انٹری ہوئی ہے، اور یہ یقیناً سلمان اور ثانیہ کے درمیان آئے گی اور پرابلم کریٹ ہوگی. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.
ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارا فیس بک پیج فالو کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا اپڈیٹ ملتا رہے. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.